أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء ساتھیوں، حضرات اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، ہم سب یہاں ختم قرآن کریم کی بابرکت تقریب میں جمع ہوئے ہیں. اسی کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، ویسے تو دیگر تمام آسمانی کتابیں کلام الہی سے مزین ہیں، جن کے بغیر مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی بے عیب کتاب قرآن کریم ایک منفرد اور عظیم و معظم کلام کی حیثیت رکھتی ہے. دیگر تمام کتابیں اپنے اپنے ادوار و آثار میں انسانیت کو رشد و ہدایت کا آب حیات فراہم کرتی رہیں، جو پوری انسانیت کے لیے کافی نہ ہو سکا. لیکن جب رب کائنات نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام فرما دیا، تو اب ضرورت ایسی شریعت کی تھی جو قیامت تک نسل انسانی کی پیاس بجھا سکے. ضرورت ایسی کتاب کی تھی جو ہر دور و عصر میں فلاحی انسانیت کو رشد و ہدایت کا آب حیات فراہم کر سکے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیا کا کوئی راستہ دنیا کی کوئی کتاب وہ راستہ نہیں دکھا سکتی، دنیا کا کوئی صحیفہ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا، دنیا کا کوئی قانون وہ راستہ نہیں دکھا سکتا. یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے. سامعین محترم، وجود انسانی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک انسان کا بدن اور دوسرا انسان کی روح ہے. انسان کا بدن مٹی سے بنایا گیا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی روح کا تعلق آسمان سے ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. امام زمخشری رحمہ اللہ اپنی شہرائے آفاق تفسیر کشاف میں فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. بدن کی غذا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. زمین سے غلہ اناج اگا کر انسان کے بدن کو غذا دی جاتی ہے. انسان کا بدن مٹی سے بنایا گیا، غذا بھی مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اور انسان کا روح آسمان سے آتی ہے، تو غذا بھی وہ چاہیے جو آسمان سے ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. قرآن کو روح سے تعبیر کر کے
اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر بدن کی تقویت چاہتے ہو تو زمین پیداوار استعمال کر کے دیکھ لو، اور اگر روح کی تقویت چاہتے ہو تو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، قرآن پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا تو کس مرض کی شفا ہے؟ قرآن نے جواب دیا شفاء لما فی الصدور، میں صرف درد سر کا علاج نہیں ہوں، میں صرف درد بدن کا علاج نہیں ہوں، میں صرف درد اعضاء کا علاج نہیں ہوں، بلکہ جو قلبی مریض بھی میرا دامن تھامتا چلا جائے گا اسے شفا ملتی چلی جائے گی۔ میرے دوستو، آج پورے اطراف عالم میں افراتفری کا سماں ہے، پوری دنیا میں مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، دنیا کا کوئی صوبہ ایسا نہیں جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو، مگر بات کیا ہے، وہ تمام برکات و انوارات کیسے مفقود ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کی وجہ سے دنیا کے اندر کئی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کئی قوموں کو پستی و ذلت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی عملی زندگی کے اندر رب کا قرآن نافذ تھا تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب کا منظر نظر آتا تھا، اور جب انسان نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین کا مصداق بن گئے۔ میرے دوستو، قرآن مجید الماری میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید ایک دستور العمل ہے، اس کو اس کی تعلیمات پر، اس کے احکامات پر عمل کرنا مقصود ہے۔ مسلم شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن مجید پڑھو، یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ بخاری شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید سیکھنا بھی مقصود ہے، قرآن مجید دوسروں کو سکھانا بھی مقصود ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، کہ قیامت کے روز قرآن مجید پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن مجید پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں پہ چڑھتا جا، ورتل، اور قرآن چھہد چھہد کر پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے کہ دنیا میں چہد چہد کے پڑھتا تھا۔ انسان جب چہد چہد کے پڑھے اور ساتھ ساتھ چلے بھی صحیح
تو پڑھتا کم ہوگا اور زیادہ سفر طے کرے گا، تو اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے محبت کا اظہار یہاں مقصود ہے کہ میرا بندہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے تاکہ یہ بلند مقامات پر پہنچ جائے۔ اور مسلم شریف میں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید خود خوبصورت انداز میں پڑھتے بھی تھے، ترتیل کے ساتھ بھی پڑھتے تھے اور اچھی آواز میں بھی پڑھتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء سورۃ بالتین والزیتون فما سمعت احدا احسن صوتا منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں نے سورہ تین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، فما سمعت احدا احسن صوتا منہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جیسی آواز میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ میرے دوستو، قرآن کریم جس طرح پڑھنا مقصود ہے، اسی طرح قرآن مجید پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھتے تھے، اور جو قرآن مجید اچھی آواز میں پڑھتے تھے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنتے بھی تھے۔ ایک دن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ علی القرآن، کہ میرے اوپر قرآن پڑھو، کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں میں سنوں۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیف یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کے اوپر قرآن مجید پڑھوں حالانکہ قرآن تو تیرے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال انی احب ان اسمعہ من غیری، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قرآن مجید دوسروں سے بھی سنوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء فإذا جئت إلى هذه الآية فإذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سننے کی محبت کو دیکھا تو میں نے بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، ٹھہریے ابن مسعود کہتے ہیں میں رک گیا، فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے دوستو، بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔